نام سنا ہوگا. دیکھو آپ کی برکت سے بات یاد آئی, آپ سب نے نام سنا ہوگا ایک اللہ کے ولی حضرت حسن بصری. بولو کون؟ حضرت حسن بصری. اچھا یہ جس گھر میں رہتے تھے نا, ان کے گھر میں جو بازو میں پڑوسی تھا نا وہ مجوسی یعنی آگ کی عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ وہ تو حضرت حسن بصری اس کو سمجھاتے رہے کلمہ 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 لا الہ الا اللہ. اور بتاؤ یہ سمجھانا ضروری ہے کہ نہیں؟ بھائی ضروری ہے. کسی کو بھلائی کا حکم دینا یہ واجب, کسی کو برائی سے روکنا یہ واجب. اللہ نے ہم کو آرڈر دیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو, تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. تو حضرت حسن بصری ہو جو بازو میں پڑوسی, میں نے ابھی آپ کو بتایا مجوسی جو آگ کی پوجا کرے, آگ کی عبادت کرے, حضرت حسن بصری اس کو سمجھاوے ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ, لیکن وہ مانے نہیں. وہ صاحب بولے کہ ہمارا تعلق اپنی جگہ پر, ہمارا سبند اپنی جگہ پر, ہمارا آپس میں پڑوسی کا لین دین اپنی جگہ پر, لیکن میں آگ کی عبادت کروں گا. حسن بصری بہت سمجھا. ایک دن حضرت حسن بصری کو پتہ چلا کہ وہ مجوسی اب تو بوڑھا ہو گیا تھا, 80 سال عمر ہو گئی تھی. پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے. سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو حضرت حسن بصری دوڑتے دوڑتے آئے. اب جیسے اس کے گھر میں آئے تو وہ تو لیٹا ہوا ہے, بھائی بیمار ہے, وہ تو لیٹا ہوا ہے, آخری لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے اور سامنے آگ جل رہی ہے. تو حضرت حسن بصری نے کہا پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا نا 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 نا, وہ آگ دکھ رہی نا, آگ میں نے 80 سال اسی کی عبادت کی ہے. سننا, حضرت حسن بصری نے فرمایا اچھا اس کی عبادت کی ہے تو چلو وہ آگ کو یہاں لے کر آؤ. چلو سامنے لے کر آئے. حضرت حسن بصری نے کہا تو بھی اس میں ہاتھ رکھ, میں بھی اس میں ہاتھ رکھوں. جس کا ہاتھ جل جائے وہ ہار گیا, اور جس کا ہاتھ نہ جلے اس کا مذہب سچا ہے. تو حسن بصری نے کہا رکھ دے, تو ہاتھ رکھ دے. تو اس نے کہا نہ میں تو ہاتھ نہیں رکھوں. تو نے 80 سال اس کی عبادت کی ہے, پہلے تو رکھے گا, اور ویسے بھی تو مرنے کے قریب ہے, ہاتھ رکھے مرے گا یا بعد میں مرے گا؟ تو کہا نہ میں تو ہاتھ نہیں رکھوں. تو حضرت حسن بصری نے کہا تو رکھے نہ رکھے لا الہ الا اللہ کر کے حضرت حسن بصری نے اپنا ہاتھ رکھا, اور کہا میں ہاتھ ہٹاؤں گا نہیں جب تک تو نہیں کہے گا ہاتھ نکال لے, وہاں تک میں اپنا ہاتھ آگ میں رکھوں گا. ارے تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا میرے پڑوسی حسن بصری ہاتھ ہٹاؤ, جل جائے گا. ارے بہت دیر ہو گئی. بڑی دیر کے بعد حضرت حسن بصری نے ہاتھ نکالا. اللہ کی قسم حضرت حسن بصری کا ہاتھ پہلے بھی روشن تھا, آگ میں جانے کے بعد اور زیادہ روشن ہو گیا. اب سمجھنا پتے کی بات پر اب آ رہا ہوں. اب وہ مجوسی نے سب دیکھا, کہا کلمہ پڑھا دو نا, کلمہ پڑھا دو. حضرت حسن بصری نے یوں گلے لگایا اور بولو ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھا دیا. اچھا کلمہ پڑھا دیا. اب حضرت حسن بصری نے کہا میرا بہت بڑا کام ہو گیا, اللہ نے تیرے کو جہنم سے آزاد کر دیا, اللہ نے میرے ہاتھ سے ایک آدمی کو ایمان نصیب کر دیا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. اس نے کہا جانا نہیں, پہلے لیٹر لکھو. کہا لیٹر؟ حضرت حسن بصری نے کہا کون سا لیٹر؟ اس نے کہا دیکھو وہاں ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھا ہے, لو ہاتھ میں, اور اس میں اللہ کو لکھو. یہ لکھو اللہ کو کہ میں حسن بصری, اور پھر یہ لکھو کہ یہ اس نے ایمان قبول کیا ہے, میرا نام لکھو اس نے ایمان قبول کیا ہے, اور یہ بھی لکھو اللہ کو کہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا, کیونکہ 80 سال میں نے اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کیا. تو اللہ کو 3 باتیں لکھو, ایک تو اپنا نام لکھو, دوسرا میرا نام لکھو, اور تیسرے اللہ کو لکھو کہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا. حضرت حسن بصری زور سے رونے لگے, کہا یہ کام میں نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کو لیٹر لکھنا یہ ہم بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. آیت الکرسی ہے نا, آیت الکرسی, اس میں اللہ نے کہا ہمت ہے میرے سامنے سفارش کرنے کی, بلکہ اللہ کے تو کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے گا, کس میں طاقت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے. آیت الکرسی میں آپ پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. پھر کیا کہتے ہیں اللہ؟
من کون ہے؟ من کے معنی کون؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ فرماتے کون ہے، کس میں ہمت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے؟ میں وہ ہوں جو سارے آسمان اور زمین کو سنبھالنے والا. تو حضرت حسن بصری نے کہا بھائی تو نے کلمہ پڑھ لیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ لیٹر لکھانے کا نہیں، میرا نام لکھنے کا نہیں، تیرا نام لکھنے کا نہیں، اللہ قبر میں عذاب مت دینا، یہ میرے بس کی بات نہیں. تو مجوسی نے کیا، وہ مجوسی تو نہیں رہا، اب تو وہ مسلمان ہو گیا. وہ کہنے لگا میری زندگی کی آخری تمنا ہے، لکھ دو نا، خط لکھ دو نا، میرے کو ناراض مت کرو نا. تمہارا کیا جائے گا، تم نے آگ میں ہاتھ ڈالا، اللہ نے تمہارا ہاتھ نہیں جلایا، تو تم تو اللہ کے سامنے سفارش کر سکتے ہو. خالی اتنا لکھ دو کہ میں حسن بصری اور میرا نام لکھ دو اور کہہ دو کہ اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا، ورنہ میں 80 سال کا بوڑھا قبر میں جاؤں گا اور اللہ ہتھوڑے سے مارے گا، تو کیا تم کو اچھا لگے گا؟ حضرت حسن بصری اور جتنے لوگ دوسرے تھے نا، سب نے کہا بھائی لکھ دو نا. تو حضرت حسن بصری نے چمڑے کے ٹکڑے پہ بولو لکھ دیا کہ السلام علیکم، اے اللہ میں حسن بصری اور یہ کلمہ پڑھا، ہم سب گواہ ہیں، اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا. اور حسن بصری نے وہ لپیٹ کر دیا، بس لپیٹ کر دیا، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر ایک بار کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. اب اس نے وصیت کر لی کہ یہ جو لیٹر جو لکھا جائے گا نا وہ میری قبر میں رکھ دینا. حضرت حسن بصری نے کہا کہ دیکھو اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لاؤ وہ لیٹر واپس دو. سب گھر والوں نے کہا نہیں، وصیت کیا قبر میں رکھنے کا. چلو قبر میں لے گئے. حسن بصری نے جنازے کی نماز پڑھائی، غسل ہوا، کفن ہوا. دفن کرنے کے ٹائم پہ وہ لیٹر حسن بصری کہتے میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا گیا. میں منع کرتا رہ گیا کہ مت رکھو، اللہ کے سامنے میرے لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن کہتے گھر والوں نے رکھا، مٹی ڈال دی. حضرت حسن بصری کہتے میں رات کو آیا، عشاء کی نماز پڑھایا، عشاء کی نماز کے بعد میرے کو کھانا بھی اچھا نہیں لگا. حضرت حسن بصری کہتے بستر پر لیٹ گیا اور روتا رہا کہ اللہ معاف کرنا، تیرے سامنے کسی کی ہمت اور طاقت اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ تجھے لیٹر لکھے، تجھے خط لکھے، لیکن میں نے ان کے کہنے پر لکھ دیا، اللہ میرے کو معاف کر دینا. حسن بصری کہتے اللہ کی قسم روتے روتے میرے کو نیند آ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جس نے کلمہ پڑھا، میں نے خواب میں دیکھا وہ تو جنت میں گھوم رہا ہے. ارے بولو میں نے خواب میں دیکھا وہ کہاں گھوم رہا ہے؟ تو حسن بصری کہتے کہ میں نے کہا تو تیرے کو تو ابھی تو دفن کیے. کہا کیا دفن کیے؟ تم لوگ قبرستان کے باہر بھی نہیں گئے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، اور کہاں سے کہاں تک میری قبر کو پھیلا دیا، اور میری جنت بہت لمبی چوڑی ہے. کہا ابھی تو تھوڑا ہی گھوما ہوں، گھومنا باقی ہے. تو حسن بصری نے فرمایا کہ وہ میرا لیٹر، کہتا کون سا؟ وہ خواب میں کہتا کون سا لیٹر؟ کہا وہ میں نے لکھ کر دیا تھا، میرا نام تمہارا نام اللہ ماں. کہاں وہ لیٹر؟ ہاں یہ لے لو، اس کی ضرورت نہیں پڑی. بولو سبحان اللہ. کہاں یہ لے لو اس کی ضرورت. حسن بصری نے کہا ضرورت نہیں پڑی مطلب؟ ارے کہاں جیسے تم لوگ یہاں سے گئے نا میرے کو دفن کر کے گئے، ارے فرشتے سوال جواب پوچھنے آوے، اس سے پہلے اللہ نے کہا ارے اس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی سوال جواب نہیں. اور جو بھی میرا بندہ بندی کلمہ لے کر آتا ہے کوئی حساب کتاب نہیں، میں اسی وقت قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہوں. تو کہا وہ تو میرے کو ایسا ہی جنت کا باغ مل گیا، مجھے آپ کے لیٹر کی ضرورت، لو تمہارا لیٹر واپس لے لو، تمہاری امانت تمہارے حوالے. حسن بصری کہتے میں رات کو چوک کے اٹھا، دیکھا تو وہ خط میرے ہاتھ میں موجود تھا، وہ خط میرے ہاتھ میں موجود تھا. اور حسن بصری کہتے میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہا اللہ 80 سال میں اس نے 2 مرتبہ کلمہ پڑھا، ایک میں نے پڑھایا تب پڑھا اور ایک موت کے وقت پڑھا. اللہ جو 80 سال میں 2 بار کلمہ پڑھے، اللہ تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. تو حسن بصری کہتے ہیں ہم لوگ جو 50 اور 60 اور 70 سال سے ایک ہی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، یقیناً اللہ تو ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا. تو یہ کلمے میں وہ طاقت ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. تب جا کر یہ کلمہ کام کرتا ہے. آج دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. اور آج جو واقعہ سناؤں گا نا اس میں ایک تسبیح ملے گی، چھوٹی سی تسبیح ملے گی، اس کو پڑھتے رہنا. یہ واقعہ تو بعد کا ہے، لیکن جو تسبیح آ رہی ہے نا اس کی فضیلت جب سنو گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. واقعہ ایسا ہے کہ حضرت حسن بصری اللہ کے ولی، بولو کون؟
حسن بصری یہ اللہ کے ولی سید التابعین، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو جماعت آئی نا ان کو تابعین کہتے ہیں. ان تابعین کے سردار حضرت حسن بصری. بولو کون؟ حضرت حسن. علماء نے نام سنا ہے ماشاءاللہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا وہ حج میں گئے. بولو کہاں گئے؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حج میں گئے. چلو حج مکمل ہو گیا. حج 5 دن کا ہوتا ہے. حج ماشاءاللہ مکمل ہو گیا. مینا کا میدان بھی مکمل، عرفہ کا میدان بھی مکمل، 10ویں ذی الحجہ بھی مکمل، شیطان کو کنکری مارنا بھی مکمل، طواف زیارت بھی مکمل، احرام بھی پہنے اور احرام اتر بھی گئے، سب مکمل ماشاءاللہ. جب حج ہو گیا اس سال حضرت حسن بصری فرماتے 6 لاکھ حجاج کرام آئے تھے، مرد عورتیں ملا کر کل کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ. اس زمانے میں 6 لاکھ، آج تو 60 لاکھ کا زمانہ ہو گیا. اس زمانے میں 6 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں سویا تھا، حج کے بعد سویا تھا، خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے پیارو دعا کرو ایسا خواب اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارے نبی کو خواب میں دیکھنا اتنا پیارا ہے. خود ہمارے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اللہ کی قسم اس نے مجھے ہی دیکھا. ہمارے نبی فرماتے شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا ہے، کبھی ہماری ماں کی صورت بنا کے آوے، کبھی ہمارے ابا کی صورت بنا کے آوے، لیکن ہمارے نبی فرماتے اللہ نے شیطان پر حرام کر دیا وہ سب کی صورت بنا سکتا مگر محمد کی صورت نہیں بنا سکتا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقین مانو کہ اس نے محمد ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا مگر محمد کی صورت بنانا اللہ نے حرام کر دیا، کیونکہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک گمراہ ہی گمراہ ہے اور ہمارے محمد سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہدایت ہی ہدایت ہے. سبحان اللہ. تو حضرت حسن بصری احمد، پھر میں واقعے پر آ رہا ہوں. حضرت حسن بصری حج بولو مکمل ہو گیا، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو حضرت حسن بصری نے خواب میں کہا اللہ کے رسول 6 لاکھ حاجی آئے، سب کا حج قبول ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کا قبول ہوا باقی کسی کا بھی قبول نہیں ہوا. 6 لاکھ میں صرف ایک. تو حضرت حسن بصری کہنے لگے او اللہ کے رسول میں ہوں. کہا تمہارا بھی قبول نہیں ہوا، تمہارا بھی قبول نہیں ہوا، صرف ایک کا قبول ہوا ہے باقی کسی کا حج قبول نہیں ہوا. وہ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے گئے اور حضرت حسن بصری کی آنکھ کھلی، پورا دن روئے، پورا دن روئے. اللہ کیا معاملہ، اللہ کیوں ناراض، اللہ اتنا ناراض. 6 لاکھ آئے، اللہ اپنے وطن سے بے وطن ہو کر آئے. اس زمانے میں اونٹوں پہ آتے تھے، کھچر پہ آتے تھے، گدھوں پہ آتے تھے، گھوڑوں پہ آتے تھے. اللہ اپنا مال دولت لے کر آئے، اپنے گھر کے برتن اور کپڑے لے کر آئے. اللہ کیا ہوا؟ اللہ رات کو پھر سوئے، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. دوسری رات حضرت حسن بصری کہتے ہیں روتے روتے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کوئی خبر آئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خوش ہو جاؤ سب کا حج قبول ہو گیا، تمہارا بھی حج قبول ہو گیا. تو کہا کیسے قبول ہو گیا؟ کہا وہ ایک جس کا قبول ہوا نا اس کا حج اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ کے حج کو قبول کر لیا. تو حضرت حسن بصری خوش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا خواب میں، کہا مجھے بتاؤ نا وہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ نا وہ کہاں ہے. کہا تمہیں ان کو ملنے جانا ہے؟ کہاں جاؤ ملنے کے لیے چلے جاؤ. وہ مزدلفہ میں ایک کونے میں بیٹھے ہوں گے. ہمارے نبی نے ایڈریس بتایا، مزدلفہ کے میدان میں جانا، وہاں کونے میں بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے جبہ پہنا ہوگا اور اون کا جبہ پہنا ہوگا اور بڑی اونچی ٹوپی پہنی ہوگی. بس سمجھ لینا وہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، وہ عالم ہے، وہ کیا ہے؟ کہا نہ وہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ عالم ہے، مگر ان کا دل محمد اور اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. اب سننا، حضرت حسن بصری کہتے کہ جیسے میری آنکھ کھلی راتوں رات، میں نے صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، راتوں رات حضرت حسن بصری فرماتے میں چلا 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 مزدلفہ کے میدان میں گیا. میرے نبی نے جہاں پتہ بتایا وہیں میں نے پہاڑ کے کنارے پر دیکھا ایک
آدمی بیٹھے ہیں, بہت جوان بھی نہیں ہے, بہت بوڑھے بھی نہیں ہے, اور لمبا جبہ پہنا ہے اور اون کا جبہ پہنا ہے, لمبی ٹوپی پہنی ہے. بس حضرت حسن بصری کے جا کر السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت حسن بصری نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کو میرے نام سے کیا مطلب ہے؟ میں عبداللہ ہوں. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. نام سے کیا مطلب ہے؟ ہم سب عبداللہ ہیں, ہم سب اللہ کے بندے. کہا وہ تمہاری وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا. کہا یہاں سے جاؤ, آئندہ ایسی باتیں نہیں کرنے کا, جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. حضرت حسن بصری چلے گئے. ارے بولو حضرت حسن بصری چلے گئے, واپس اپنی جگہ پر آ گئے. تیسری رات خواب میں پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت حسن بصری نے کہا آپ کے کہنے پر میں گیا تھا. وہ تو سیدھا جواب بھی نہیں دیتے, وہ تو اپنا نام بھی نہیں بتاتے, اور میں تو ان کو پوچھنے والا تھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا, لیکن وہ تو سیدھا جواب دینے کو تیار نہیں. اور میں نے کچھ بھی کہا تو مجھے کہا کہ واپس چلے جاؤ. میں آ گیا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ آج چلے جانا, آج پوچھتے جاؤ گے وہ جواب دیتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. آج جیسے یہ خواب ختم ہوا پھر راتوں رات اٹھے اور مزدلفہ کے میدان میں گئے. وہ بوڑھے میاں جو بہت بوڑھے بھی نہیں ہے, بہت جوان بھی نہیں ہے, وہی جبہ, وہی اون کا جبہ, وہی لمبی ٹوپی. جب ان کی نظر پڑی تو کہا او حسن بصری آ جاؤ, آج مصطفیٰ نے تم کو میرا مہمان بنایا ہے, آ جاؤ. کہا کہ یہ پوچھنے آئے ہو نا, اب ان کو پوچھنا بھی نہیں پڑا, وہی کہہ رہے یہ پوچھنے آئے ہو نا میں کون سا عمل کرتا ہوں, کون سا عمل کہا میں وہی عمل کرتا ہوں جو سارے بندے اور بندیاں کرتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ دیتا ہوں, میں نے حج کیا, لیکن ایک عمل ایسا ہے. کرو گے؟ کہا حسن بصری کو پوچھا کرو گے؟ وہ کرو گے تم بھی بہت بڑے ولی بن جاؤ گے. حضرت حسن بصری نے کہا میں کروں گا, آپ بتاؤ تو صحیح. کہا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن کرنا بہت بھاری کام ہے. عمل بہت چھوٹا ہے. کہا کیا؟ کہا ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنا ہے, بار بار تسبیح پڑھنا ہے. بولو ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا اگر چھوٹی تسبیح ہوگی, کیونکہ حضرت حسن بصری خود بہت بڑے اللہ کے ولی, خود حافظ قرآن, خود قاری قرآن, خود عالم قرآن, خود مفتی ہے, خود محدث ہے. کہا ایک چھوٹی سی تسبیح ہے, وہ تو مجھے یاد ہوگی میں پڑھوں گا. وہ جو آدمی تھے نا, آدمی جنہوں نے ان کا جبہ پہنے تھا, کھڑے ہو گئے. کہا حسن بصری یہاں سے نہیں پڑھنا ہے, یہاں سے پڑھو گے تو ولی بنو گے, یہاں سے پڑھو گے تو منہ پہ مار دیے جاؤ گے. کون سی تسبیح؟ اب آپ بھی سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. چھوٹی سی تسبیح ہے. کون سی تسبیح؟ وہ اللہ کے ولی نے کہا حسن بصری جب بھی موقع ملے یہ تسبیح پڑھنا, اللہ ربی لا شریک لہ. پڑھو اللہ ربی, ایسا پڑھو کہ ابھی یاد ہو جاوے. اللہ ربی لا شریک لہ. بچے تم لوگ بھی پڑھو اللہ ربی لا شریک لہ. کبھی عربی میں یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ کیا؟ ترجمہ ہمارا پیدا کرنے والا بولو کون؟ بس یہی, ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اس کا کوئی شریک, بولو نا, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ ایک ہے. بولو وہ ایک ہے. اللہ ربی لا شریک لہ. اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہمارا رب ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. تو حضرت حسن بصری نے کہا تو بہت چھوٹی تسبیح ہے. کیا فرمایا؟ وہ بوڑھے میاں جو بہت بوڑھے بھی نہیں اور جوان بھی نہیں, کہنے لگے یہاں سے پڑھو گے تو مار دیے جاؤ گے, یہاں سے, میں کہتا ہوں یہاں سے پڑھو گے تو برباد ہو جاؤ گے, یہاں سے پڑھو گے تو آباد ہو جاؤ گے. یعنی دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرا رب کون؟ نہیں, برسد والے آواز نہیں آ رہی ہے. میرا رب کون؟ پھر بولو میرا رب کون؟ اس کا کوئی شریک. یہی بات تو ہم پڑھتے قرآن میں بھی. میں قرآن میں یہ بات نہیں پڑھتے, پڑھے نا, میرے بچے بھی پڑھیں گے. پڑھو نا, ساتھ میں پڑھو نا. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تبارک و تعالی فرماتے قل, میرے نبی اعلان کر دو, هو الله احد. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ ایک, اللہ الصمد, اللہ کسی کا محتاج نہیں. لم يلد ولم يولد, اللہ نہ کسی کے ابا بنے, نہ بیٹے بنے, نہ نہ جنے گئے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کی قسم, اللہ کی طرح کوئی معبود مگر کہاں سے پڑھنے کا؟ بولو نا, کہاں سے پڑھنے کا؟ کون سی تسبیح پڑھنے کا؟ اللہ ربی. پھر بولو اللہ ربی. اچھا, اب آپ حدیث میں جاؤ.
علماء کو پوچھو کہ یہ تسبیح حدیث میں ملتی کہ نہیں ملتی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ دیکھو یہ تسبیح جب حدیث میں لے جاتے تو کیا ملتا معلوم؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسبیح پڑھ لے، اللہ تیرے غم کو خوشی میں بدل دے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا تو بیمار ہوگا اللہ تندرستی عطا کر دے گا، ہمارے نبی نے فرمایا تو غریب ہوگا اللہ مالدار بنا دے گا، ہمارے نبی نے فرمایا تو ذلیل ہوگا اللہ عزت والا بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی تسبیح ہے جو پڑھے تو غم بھی خوشی میں بدل جائے، ہمارے گناہ بھی نیکی میں بدل جائے، ہماری بیماری بھی تندرستی میں بدل جائے، ہماری فقیری بھی امیری میں بدل جائے، ہماری ذلت بھی عزت میں بدل جائے؟ وہ کون سی تسبیح ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا پڑھو اللہ ربی۔ آج بورسد والے یہ تسبیح لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں سے نہیں پڑھیں گے، کہاں سے پڑھیں گے؟ بات پکی انشاءاللہ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زبان سے کہنے کا اللہ 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 بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اصل ثواب ہے دل کی گہرائی سے نکلے اللہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی جیسے یہ بورسد والے بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، ابھی میں کسی کو بھی پوچھوں گا نا ہم کو کھلانے والا کون؟ آواز سے بولو، آواز سے بولو۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں یہ بیان کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ پھر رات کو موبائل میں جب عورتوں کو دیکھتا ہے غلط کام کرتا ہے، موبائل کے اندر جب پب جی کھیلتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھتا ہے، ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، تو اس وقت اللہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ کہ ایک ہے زبان اور ایک ہے دل۔ زبان پر ہے اللہ کھلانے والا کون، اللہ پلانے والا کون، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا کون، اللہ ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون، اللہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون، اللہ۔ لیکن جب معاملہ آیا کہ اب اللہ سے ڈرنا ہے، موبائل پر غلط کام نہیں، اللہ کچھ نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھا، اللہ کہاں ہے؟ میرے دوستوں آنکھوں کا غلط استعمال کیا، اللہ کہاں ہے؟ ویاج اور سود کے پیسے کھایا، اللہ کہاں ہے؟ زنا کیا، اللہ کہاں ہے؟ اس لیے میرے پیارو یہ تسبیح بھی اسی وقت کام کرے گی جب یہاں سے نہیں پڑھو گے۔ کہاں سے پڑھو گے؟ دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا غم خوشی میں بدل جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہماری فقیری امیری میں بدل جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے گناہ نیکی میں بدل جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ ہماری ذلت عزت میں بدل جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ لیکن دل کی گہرائی سے بولو اللہ ربی، بولو اللہ ربی لا شریک لہ۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو ایک صبح ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش، چہرے پر اتنی رونق، چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک۔ کون؟ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہے، اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی۔ کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی، اور حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو، آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی نظر آتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا۔ عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا، کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی، زمین پر بھی روشنی تھی، بادلوں پر بھی روشنی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا۔ ابا جان میرا خواب تو سنو، میں نے چاند دیکھا، وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی، جس کی وجہ سے زمین پر روشنی، جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی۔ حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا، لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ابا جان
وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں وہ چاند کو پکڑنے لگی, وہ چاند آنے لگا. عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا, میرا پورا گھر چمکنے لگا, میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا, ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا. حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا, پہلے وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ چمکا, پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا, اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی. اے میرے ابا جان کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا, کبھی وہ چاند میرے گود میں تھا اور کبھی وہ چاند میرے قدموں کے نیچے تھا. میرے پیارے دوستو حضرت عائشہ نے یہ خواب بتایا. صدیق اکبر ایسا روئے آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے. میرے دوستو داڑھی سے آنسو. تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ ابا جان, بھائی وہ تو حضرت عائشہ خواب بتا رہی تھی چہرے کو جھکا کر, جب ابا جان کا چہرہ دیکھا تو کہا ابا جان انت تبکی, ابا جان آپ روتے ہو, میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ابا جان, میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا کہ وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, وہ چاند میری گود میں تھا تو مدینہ چمکا, اور جب میرے قدموں کے نیچے گیا تو دنیا چمکی اور آپ روتے ہو. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹی اگر تعبیر بتاؤں گا تو یہاں سے اٹھ بھی نہیں پائے گی. کیا فرمایا, اگر خواب مطلب بتاؤں گا تو یہاں سے اٹھ بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا جان آپ کو احسان ہوگا, آپ کو محمد کا واسطہ, میرے نبی کا واسطہ مجھے بتا تو دو اس خواب کا مطلب کیا ہے. میرے دوستو سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آتے گئے اور فرمایا بیٹی عائشہ وہ چاند نہیں تھا, وہ ہمارے آقا کا مکھڑا مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. وہ چاند آسمانوں پر تھا, اس سے اشارہ تھا. اللہ فرماتے میرے محبوب کو میں نے عرش پر بلایا اور ان کے قدم مبارک سے اللہ فرماتے میں نے اپنے عرش کو بھی چمکا دیا. کہو نا سبحان اللہ. فرماتے وہی چاند تیری گود میں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے نکاح میں گئی اور مدینہ منورہ چمک گیا, مدینے کا نام بدل گیا, مدینے کی شان بدل گئی, اور وہی چاند تیرے قدموں کے نیچے آیا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہمارے نبی کا وقت قریب آیا اور تیرے ہی کمرے میں ان کو دفن کیا جائے گا, ان کا روضہ مبارکہ بنایا جائے گا, ان کا مزار مبارک بنایا جائے گا. سننا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میرے ابا کیا یہ خواب بتاتا ہے کہ میرے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے, میرے نبی ہم سے رخصت ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں بیٹی. تو بیٹی حضرت عائشہ نے فرمایا جب ہمارے نبی چلے جائیں گے تو عائشہ پر کیا گزرے گی. تو فرمایا تو اس کی فکر کرتی عائشہ پر کیا گزرے گی, ارے نبی چلے جائیں گے تو اس امت پر کیا گزرے گی, اس لیے کہ اگر نبی نے تجھ سے محبت کی ہے تو نبی نے اس امت سے بھی تو پیار کیا ہے. میرے دوستو حضرت عائشہ رو پڑی اور روتے روتے کیا فرمایا, سننا, روتے روتے کیا فرمایا, ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, خواب تو میں نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ وہ چاند میرے نبی تھے, تو اللہ نے میرے نبی کو خواب میں چاند کی شکل میں کیوں بتایا, سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا. بھائی سوال سمجھ میں آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا جان, میرے ابا جان یعنی حضرت ابو بکر صدیق میرے ابا جان, اگر اللہ تعالیٰ کو خواب میں میرے نبی کی شکل مجھے بتانی تھی تو چاند کی شکل میں اللہ نے کیوں بتایا. چاند آسمان پر تھا, چاند میری گود میں تھا, چاند میرے قدموں کے نیچے تھا, چاند کی شکل میں کیوں بتایا. اللہ نے اپنے محبوب کو سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اچھلتا ہوا اور ایسا پیارا جواب عنایت فرمایا. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عائشہ, اے میری بیٹی عائشہ, سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے اور اجالے کو بڑھاتا ہے. لیکن عائشہ چاند رات کو اندھیرے میں نکلتا ہے, رات میں اندھیرے میں چاند نکلتا ہے, اور جب چاند نکلتا ہے تو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی ہے, بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی. اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاند ہے, میرا محبوب چاند ہے جو اس وقت مکہ میں آیا. کہو اس وقت مکہ میں آیا جب عورتوں پر ظلم ہوتا تھا, جب لڑکی کو زمین میں دفنایا جاتا تھا, جب میرے دوستوں زناکاری عام تھی, جب شراب پینا عام تھا. میرے دوستوں مکے میں اندھیرا تھا, اللہ نے اس چاند کو بھیجا جس نے بھٹکے ہوئے صحابہ کو جنت کا دروازہ بتا دیا. میرے پیارے دوستوں, اب میرے دوستوں سننا, یہ کن کا خواب تھا حضرت. اب میرے دوستوں ایک صبح اور ہو رہی ہے, ساتھ میں کہو ایک صبح. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ ہم جلد از جلد اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. ایک صبح اور ہو رہی, بھائی ساتھ میں کہو ایک صبح اور ہو رہی.
صبح فجر کی نماز کے بعد، بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فجر کی نماز کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی اور کہا ابا ابا میں نے خواب دیکھا۔ اے ابا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان، میرے آقا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی فرماتی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا خواب دیکھا؟ فرماتی میں نے خواب دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ سننا، فرماتی میں قرآن، ساتھ میں بولو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی کہ میں قرآن، ہاں حضرت فاطمہ فرماتی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھے جا رہی ہوں اور وہ قرآن اتنا چمکتا کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے سامنے والی چیزیں چمک رہی، پیچھے والی چیزیں چمک رہی، دائیں والی چیزیں چمک رہی، بائیں والی چیزیں چمک رہی، اوپر بھی چمکے نیچے بھی چمکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں قرآن پڑھ رہی لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، دوسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، تیسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی گئی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، یہ خواب میں تجھے بتایا گیا وہ دن بہت قریب ہے جیسے قرآن کا رخ اٹھا ہے، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا لیکن وہ تو قرآن تھا، وہ تو قرآن تھا، آپ تو میرے ابا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر مجھے دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو اور قرآن کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لو۔ بھائی ساتھ میں کہو سبحان اللہ۔ نبی کو دیکھو تو قرآن نظر آئے، قرآن کو دیکھو تو ہمارے نبی نظر آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم کے حرف کو بھی نہ کوئی گھٹا سکتا، نہ کوئی بڑھا سکتا اور نہ قیامت تک کوئی اسے مٹا سکتا۔ میرے دوستو ابھی سنتے جانا، یہ خواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بھائی سنا آپ نے؟ اب ایک اور خواب سنو پھر ہم اصل بات پر آتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ یہاں سے اٹھیں گے تو میرے دوستو وہ دو آنسو لے کر نکلیں گے، ایک اللہ کے خوف کا اور ایک نبی کی محبت کا۔ ایک آنسو سے جہنم بجھے گی اور دوسرے آنسو سے محمد کے صدقے میں جنت کا دروازہ کھلے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے کہو انشاءاللہ۔ میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب آپ نے سنا، حضرت فاطمہ کا خواب آپ نے سنا، تیسری صبح ہو رہی، ارے کہو تیسری صبح ہو رہی، اور دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین، کہو دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین، دونوں کے دونوں اپنی ماں کے پاس صبح صبح میں اماں فاطمہ اماں فاطمہ اماں فاطمہ، حسن بھی ہے حسین بھی ہے، اور دونوں آ کر کہتے کہ حسن کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا تو میں نے حسین کو بتایا، تو حسین کہتا میں نے بھی وہی خواب دیکھا، تو ہم دونوں وہی خواب لے کر ہماری ماں فاطمہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں معصوم بچوں کو گلے لگایا اور کہا عجیب بات ہے، جو خواب حسن نے کہا وہی خواب حسین نے دیکھا، ارے مجھے بتاؤ تو صحیح تم دونوں نے خواب کیا دیکھا؟ حضرت حسن اور حسین نے خواب بتانا شروع کیا۔ فرمایا حضرت حسن اور حسین نے فرمایا اماں جان ہم نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک تختہ ہے اور نور والا تختہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور سارے مدینے کے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے، وہ آگے آگے چل رہا، مدینے کے لوگ پیچھے جا رہے۔ حسن اور حسین نے فرمایا ہم نے دیکھا آسمان کھلا اور وہ نور والا تختہ اوپر چلا گیا اور وہ جتنے پیچھے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے۔ بس حسن اور حسین نے یہ خواب بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹے حسن بیٹے حسین مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا، جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ اور نانا کو جا کے خواب بتا دو۔ میرے دوستو حسن اور حسین دونوں نواز تھے، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر خواب بتایا کہ ہم نے نورانی تختے کو دیکھا جو آگے آگے چلتا تھا، ہم پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہمارے نبی نے دونوں نوازوں کو گلے لگایا اور کہا وہ نورانی تختہ نہیں تھا، وہ میں تھا، میں آگے ہوں، یہ صحابہ پیچھے، لیکن وہ دن قریب ہے، میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا، میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا۔ میرے دوستو اب میں اس گھڑی پر آتا ہوں، یہ سارے خواب میں نے اس لیے بتائے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چاند کی شکل میں بتایا، کہہ دو اس چاند سے بڑھ کر کوئی چاند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن کی شکل میں بتایا، میں نے کہا قرآن دیکھو تو نبی کی صورت نظر آئے، نبی دیکھو تو قرآن نظر آئے، اور پھر میرے دوستو نورانی تختے کی شکل میں نظر آئے، کہہ دو ہمارے آقا کے نور سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نور نہیں۔ اب میرے دوستو میں آخری اس موڑ پر آتا ہوں جس پر ہم کو بات ختم کرنا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننا اور ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو میں آپ کو ایک جھلک بتاؤں، یہاں مدینہ پاک میں ربیع الاول کا مہینہ، کہو ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن ہے،
میرے دوستو وہ عجیب گھڑی آئی جب مدینہ پاک میں یہ آواز آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور میرے دوستو تھوڑی دیر میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بھائی سب ساتھ میں توجہ کے ساتھ کہو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ، بھائی ساتھ میں کہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا۔ اور میرے دوستو آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر ہمارے گھر میں ہماری ماں کا جنازہ رکھا ہو، ہمارے بوڑھے باپ کا جنازہ رکھا ہو، ہمارے دادا کا یا چاچا کا جنازہ رکھا ہو، بتاؤ آدمی اس وقت کھانا کھائے گا؟ بھائی پانی پیے گا اور دل کیسا دھڑکتا ہوگا۔ ارے میرے دوستو بلکہ قدم قدم پر ایک زمانہ گزر جاتا، لیکن کھاتے کھاتے اگر ماں کا جنازہ یاد آ جائے بیٹا لقمے کو واپس رکھ دیتا، اگر باپ مرحوم کا جنازہ یاد آ جائے بیٹا کھانا پینا بند کر دیتا۔ میرے دوستو جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کی موت ہمیں یاد آئے تو میرے دوستو ہم بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے۔ میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا تو وہ صحابہ جو نبی سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، وہ صحابہ جو نبی سے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، ارے وہ صحابہ کی بات کیا کروں میرے دوستو، وہ صحابیہ، وہ عورت جو احد کے میدان میں جا رہی ہے، احد کے میدان میں جا رہی، کسی آنے والے نے کہا اے بہن کہاں جا رہی؟ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن یہ بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چبھا، وہ عورت آگے بڑھ رہی، کسی نے کہا اے بہن تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، فرماتی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چبھا۔ ابھی آگے بڑھتی ہے، کوئی کہتا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیرے بھائی شہید ہو گئے، وہ عورت کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ وہ آگے بڑھتی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا وہ عورت دور سے کہتی کلو مصیبت بعد کا جللو، اے نبی آپ کا چہرہ دیکھا تو میں سارے غموں کو بھول چکی۔ میرے دوستو کیسا ایمان ہوگا، سوچو نا اس عورت کا کیسا ایمان ہوگا۔ ارے میرے دوستو وہ عورت سے بڑھ کر کون سی عورت ہوگی جو اپنا دودھ پیتا بچہ، ارے میرے دوستو دودھ پیتا بچہ اب ماں اپنے سینے سے لگائیے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی میرے نبی آپ نے تبوک میں جانے کے لیے اعلان کیا، آپ نے لوگوں سے مال مانگا، میرے پاس مال نہیں، میں اپنے بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، یہ بچے کو لے لو، اے میرے نبی یہ بچے کو لے لو۔ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا تیرا دودھ پیتے بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا؟ یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ تو یہ میرے کسی کام آئے گا، نہ یہ دوڑے گا، نہ یہ میرا ساتھ دے گا۔ ارے میرے دوستو وہ اللہ کی ولیہ، وہ صحابیہ کہتی میرے نبی اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، یہ میرا دودھ پیتا بچہ، میں جانتی ہوں میرا دودھ پیتا بچہ یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کام نہیں کرے گا، یہ دوڑے گا بھی نہیں، یہ چلے گا بھی نہیں، لیکن ایک کام ضرور کرے گا، میرا دودھ پیتا بچہ ایک کام ضرور کرے گا۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا اللہ کی بندی میری بہن یہ کیا کام کرے گا؟ فرمائی اس عورت نے کیا فرمایا ہاں میرا بچہ ایک کام ضرور کرے گا، جب دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دینا، میرا بچہ جائے یہ تو گوارا، لیکن آپ کو آنچ لگے یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں میں اس لیے بتا رہا ہوں، میرے دوستوں جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ میں جلدی بتا رہا ہوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، میرے دوستوں مدینے میں خبر پھیلی، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید، کہو کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن زید، وہ کھجور کے درخت پر ہے، کھجور توڑ رہے اپنے باغ میں، کھجور کے درخت پر کھجور توڑ رہے، کان میں آواز آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے دوستوں پاؤں پھسلا، کھجور کے درخت سے نیچے گرے، ارے گرنے والا کبھی ہاتھ کی چوٹ کو دیکھتا کبھی پاؤں کی چوٹ کو دیکھتا، لیکن حضرت عبداللہ نے نہ ہاتھوں کو دیکھا نہ پاؤں کو دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ مجھے اندھا بنا دے، اللہ مجھے اندھا بنا دے، اس لیے کہ آج تک ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو دعا قبول ہوتی ہے، پھر کہتے اللہ مجھے بہرا بنا دے، میری کان کی شنوائی چھین لے، اس لیے کہ آج تک میرے نبی کی پیاری پیاری حدیث کو سنا کرتا تھا، اب وہ نہ رہے تو کان کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، کان کی شنوائی ختم ہو گئی، دکھتا نہیں،
सुन नहीं सकते, और इसी हाल में इधर उधर हाथ करते करते अपने घर पर जाते। जब घर वाले देखते कि गए थे तो देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी आंख भी नहीं कान भी नहीं। घर वाले कहते, हिला हिला कर कहते, अब्दुल्ला क्या हो गया, तेरी आंख कहां गई, तेरे कान की ताकत कहां गई। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ए घर वालों फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया। कहो सुभान अल्लाह। फरमाते, घर वालों फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा, अंधे हो गए तो काम हो गया, बहरे हो गए तो काम हो गया। कहा, अल्लाह की कसम काम हो गया। कयामत में मेरा नबी नूर के मिंबर पर होगा, कयामत में मेरा नबी नूर के मिंबर पर होगा, और मुझे पूछेगा अब्दुल्ला, मुझे पूछे अब्दुल्ला क्या लेकर आया। मैं कहूंगा, मेरे प्यारे नबी कुछ नहीं लेकर आया, आपकी मोहब्बत में आंख और कान को लुटा कर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ कि मदीने का वो दिन कैसा दिन होगा जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद का वो हाल है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सुना कि नहीं सुना? अरे कहो सुना कि नहीं सुना? यहां नबी का मुबारक जनाजा रखा, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु नंगी तलवार लेकर निकले। कहा, कौन कहता मैं यकुल, कौन कहता मेरे मोहम्मद का इंतकाल हुआ, कौन कहता मेरे नबी का इंतकाल हुआ। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला, कोई कहना मत मेरे नबी का इंतकाल हुआ, उमर सब बर्दाश्त करेगा, लेकिन कोई मोहम्मद के इंतकाल की खबर देगा, उमर अभी नंगी तलवार से उसे दो टुकड़े कर देगा। मेरे दोस्तों, क्या मोहब्बत होगी। मैं आपसे पूछता हूं, उमर अपनी बीवी की मोहब्बत में कभी इस तरह निकले? मां की मोहब्बत में निकले? अरे बोलो ना, निकले? बाप की मोहब्बत में निकले? लेकिन आज वो नबी की मोहब्बत ऐसी दिल में थी कि सुनना बर्दाश्त नहीं करते कि मेरे नबी का विसाल हो गया। अरे मेरे दोस्तों, वो हजरत अनस, कौन हजरत, जिन्होंने 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। कितने साल? 10 साल नबी पाक साहब की खिदमत की। आए, मुबारक जनाजे को देखा, चेहरे अनवर को देखा, चादर को रखा और बाहर निकले। और 20 साल के हजरत अनस, जिन्होंने 10 साल नबी पाक की खिदमत की, फरमाते हैं, मदीना वालों मत कहना कि मेरे नबी का इंतकाल हुआ, इसलिए कि इस वक्त उनके चेहरे पर नूर नजर आता है, इस वक्त उनके चेहरे पर नूर नजर आता, आसमान की तरफ उठता। मत कहना, कोई न कहना। लेकिन हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गली गली में जा रहे और दूध पीते बच्चे रो रहे, दूध पीते बच्चे रो रहे, इधर रो रहा, उधर रो रहा, उधर रो रहा। हजरत अनस ने कहा, ये माएं दूध क्यों नहीं पिलाती? अरे ये बच्चों को माएं दूध क्यों नहीं पिलाती? सारी माओं ने कहा, नबी के इंतकाल की खबर आई, बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। मेरे प्यारों, अब मैं उस असल मोड़ पर आता हूं। हजरत अनस वहीं बैठ गए। कहां पर बैठ गए? गली में बैठ गए, और अब उठने की ताकत नहीं। 20 साल के जवान है, अपने आप को घसीटते घसीटते आते, घसीटते घसीटते आते, और आकर क्या करते? मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी के मुबारक जनाजे के पास आते तो जनाजे की वो चादर मुबारक को हटाते और हमारे नबी के चेहरे को देखकर क्या कहते? हमारे नबी के चेहरे को देखकर क्या कहते? मेरे नबी मुझे माफ कर देना, मेरे नबी मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना जल्दी यतीम बनाकर चले जाओगे। ए मेरे नबी, 10 साल मैंने आपकी खिदमत की, 10 साल मैंने आपकी खिदमत की, और अल्लाह की कसम 10 साल में आपने कभी मुझे डांटा नहीं, आपने कभी मुझे डांटा नहीं, आप कभी मुझ पर नाराज नहीं हुए। हजरत अनस फरमाते, मेरे नबी कयामत के दिन इस अनस को भूल मत जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ कैसा मंजर होगा। एक एक सहाबी आ रहे और अपनी एक दुख भरी दास्तान सुनाते। मेरे दोस्तों, ये मामला चल रहा, कहो ये मामला हो रहा है, हो रहा। मेरे दोस्तों, पूरी मस्जिद में सन्नाटा छाया हुआ और सहाबा किराम बच्चों की तरह बिलबिला के रो रहे, और हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा। लेकिन मेरे दोस्तों, वो घड़ी आई जो मेरे जैसा नालायक भी बोलने के लिए बहुत घबराता। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, मुझ में हिम्मत नहीं, वो घड़ी आ गई, अल्लाह की कसम वो घड़ी आई। हजरत अबू बकर मस्जिद में आ रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आ रहे हैं। अरे मेरे दोस्तों, सिद्दीक के दिल पर क्या गुजरती होगी, हजरत अबू बकर के दिल पर क्या गुजरती होगी। इस तरह हमारे नबी ने फरमाया था, अबू बकर, पूरी उम्मत की मोहब्बत एक पल्ले में होगी, एक पल्ले में तेरी मोहब्बत होगी, तेरी मोहब्बत आगे होगी, उम्मत की मोहब्बत पीछे होगी। मेरे दोस्तों, वो सिद्दीक अकबर आए। अब मेरे दोस्तों, सहाबा फरमाते जैसे अबू बकर आए, सारे सहाबा का रोने की आवाज और बढ़ गई। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, न दाएं देखा न बाएं देखा, दौड़ते दौड़ते अपनी चादर मुबारक को खींचते हुए आए। हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ हो मेरे प्यारो, हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चादर मुबारक को हटाया। अरे मेरे दोस्तों, वो घड़ी कैसी घड़ी होगी। हजरत अबू बकर ने नबी का चेहरा देखा, नबी का चेहरा देखा, आंखें बंदे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बोसा देना शुरू किया। अरे मेरे दोस्तों, अबू बकर कभी पेशानी को चूम लेते, कभी नबी के गाल को चूम लेते, कभी नबी की दाढ़ी मुबारक को चूम लेते। और हजरत अबू बकर ने 4
جملے کہے. کہو کتنے جملے کہے؟ 4. میرے دوستو یہ جملہ میں کہتا ہوں, میں کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی یہ کرتا. میرے دوستو کبھی رات کا سناٹا چھایا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے پیارو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, میرے نبی کا مبارک جنازہ ہے, حضرت ابو بکر آئے ہیں, کبھی پیشانی کو محبت سے چومتے, کبھی گالوں کو محبت سے چومتے, اور ایک ہی جملہ کہتے, ایک ہی جملہ کہتے کہ میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے نبی, آپ کے بعد ابو بکر دن کیسے گزارے گا, آپ کے بعد ابو بکر راتیں کیسے گزارے گا. اور کہتے ابو بکر رونا چاہتا لیکن رو بھی تو نہیں سکتا, سارے صحابہ رو رہے. اور حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ پہلا جملہ فرمایا طبت حیا و طبت میتا. میرے پیاروں میں کہتا اپنے بچوں کو یاد کروا لو, یہ ایسے جملے ہیں جو دل کے اندر اتر جاتے. کیا فرمایا؟ طبت حیا و طبت میتا. حضرت ابو بکر نے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کو چومتے ہوئے فرمایا, آپ کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا, اے میرے پیارے نبی, آپ کی آنکھیں کھلی تھی اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نور تھا, اور آج آنکھیں بند پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. کہو سبحان اللہ. میرے دوستو دوسرا جملہ سننا, عجیب جملہ. کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اتنا پیارا جملہ. کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. کس طرف سے کہا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب, آپ کا دنیا سے جانا آپ کی مرضی سے تھا. کہو آپ کا دنیا سے جانا آپ کی. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے محبوب, آپ کا دنیا سے جانا آپ کی مرضی سے تھا, اگر آپ کی مرضی سے نہ ہوتا, سنو آپ بھی کہو انشاءاللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا میرے محبوب, آپ دنیا سے گئے اپنی مرضی سے گئے, اللہ کی مرضی سے گئے, اگر آپ کی مرضی سے جانا نہ ہوتا ابو بکر جان دے دیتا, لیکن آپ کو جانے تو نہ دیتا. ابو بکر جان دے دیتا لیکن آپ کو جانے تو. اور میرے دوستو تیسرا جملہ کیا فرمایا, دل کو ہلا دینے والا. کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک ماء الشؤون. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی, کہو صلی اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی, آپ کا دنیا سے جانا ہم کپڑے پھاڑ دیتے, ہم آنکھوں سے آنسو بہا دیتے, لیکن آپ نے رونے سے منع کیا. اگر رونے سے منع نہ کیا ہوتا, کہو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی, اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا, آج ابو بکر خون کے آنسو آپ کے چہرے پر اتار دیتا. کتنے جملے ہو گئے؟ اب آخری جملہ سن لو میرے پیارے دوستو, آخری جملہ, اور اس پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ, اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو آخری جملہ سب سنو گے انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے دوستو اس جملے پر سب آمین کہیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی آمین کہیں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ اس میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت ابو بکر, میرے دوستو سوچو وہ کیسا منظر ہوگا ہمارے نبی سامنے, نبی کا مبارک جنازہ سامنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جملہ فرمایا, اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. کہو آمین بھائی, سب کہو آمین. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی, آپ ہمارے درمیان سے جا رہے, آپ کی آنکھیں بند ہے. اے میرے نبی, آپ نے دنیا میں امت کو سینے میں بسایا. اے میرے نبی, آپ نے امت کو دنیا میں سینے میں بسایا. اے میرے نبی, ہم سب کی درخواست ہے کہ قیامت کے دن ہم کو اپنے دل میں رکھنا, امت کو بھول نہ جانا. بھائی سب کہو آمین. میرے پیارے دوستو, یہ میں آپ کو بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے اس میں آخری جملہ بہت پیارا, اے نبی ہم کو دل میں رکھنا. کہو اے نبی ہم کو, ساتھ میں کہو اے نبی ہم کو. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو, ہمارے نبی نے ہم کو دل میں کیسے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا میرا محبوب مانگتا جا, تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے پورا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. ہمارے نبی نے مانگا, کہو ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ اللہ نے کہا مانگ لے. ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ لا ارضا, یہ جملہ یاد رکھ لو, لا ارضا وواحد من امتی فی النار. ہمارے نبی نے ایک ہی بات مانگی, اے اللہ میں ایک ہی بات مانگتا, نہ دنیا مانگتا نہ کوئی چیز مانگتا, ایک ہی چیز مانگتا, اللہ میرے ایک بھی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرنا. کہو سبحان اللہ. میرے دوستو اب سن لو, ایک ہی چیز مانگی, میرے امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ. سب بولو امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ. معلوم ہوا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا. ارے ہمارے نبی نے کہہ دیا اور اللہ نے کہا مانگ میں پورا کروں گا. ساتھ میں کہو کوئی امتی جہنم میں, زور سے بولو کوئی امتی جہنم میں, کوئی امتی جہنم میں,
کوئی امتی جہنم میں ہے، لیکن میں وہی بات کہوں گا، امتی کون؟ جہنم میں تو نہیں جائیں گے، لیکن امتی کون؟ غوث پاک. کہو کون بتا رہے؟ غوث پاک، پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے امتی وہ ہوگا، فرماتے امتی وہ ہوگا جس کے چہرے پر نبی کا چہرہ ہوگا، امتی وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں 5 وقت کی نمازیں ہوگی. چلو بات ختم کر رہے، 2 باتوں کے لیے کون تیار ہے میرے دوستو؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، ساتھ میں کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ کل کی صبح سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ہاتھ نیچے رکھے اور آخری بات سنیں، اگر ہم نماز میں پکے، اللہ کی قسم اگر ہم نماز میں پکے تو ہم امتی ہے، اور امتی ہے تو نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو چلو میرے دوستو اس کے لیے سب تیار ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بھائی لوگ ایسا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.